الحمدللہ آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، دنیا انہیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار مبارک شہر لاہور کے اندر میانی قبرستان ہے، اس قبرستان کے احاطے میں ان کا مزار مبارک موجود ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سچے عاشق رسول تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے اپنی جان نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی۔ اور یہ 1929 کی بات ہے کہ جب ایک راجپال ہندو نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھی، مسلمانوں نے احتجاج کیا، انگریز حکومت تھی، انہوں نے اس ہندو کو گرفتار کیا، معمولی جرمانہ لگا کر چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ احتجاج کیا، لیکن انگریز حکومت نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کا احتجاج بڑھتا گیا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک لکڑہارے کے بیٹے تھے لیکن سچے عاشق رسول تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو یہ خنجر لے کر اس راجپال کی جگہ پر گئے، اس کو جا کر قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریز پولیس نے گرفتار کر لیا اور آپ نے خوشی خوشی گرفتاری دے دی، اور پھر مسلمان چونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کام کیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک ملی، تو مسلمانوں نے تحریک چلانا شروع کر دی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تحریک رہائی کی تحریک تھی، اس کے اندر سب سے نمایاں کردار مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور علامہ اقبال ہی تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیس لڑنے کے لیے آپ نے بلایا، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ جب میں نے اس گستاخ کو مارا تھا نا تو اس وقت جو ہے میں ہوش میں نہیں تھا۔ تو غازی صاحب نے کہا کہ جناح صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، میں نے پوری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے تو مان سکتا ہوں، لیکن جب میں نے اس گستاخ کو مارا تو اس وقت میں پورے ہوش و حواس میں تھا۔ یہی بیان آپ نے عدالت میں دیا، انگریز حکومت نے آپ کو پھانسی دے دی، اور پھر آپ جام شہادت نوش کر گئے، اور جب آپ کو قبر میں اتارا گیا نا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ علامہ اقبال نے جب آپ کو قبر میں اتارا تو علامہ اقبال جھکے، اور جھکنے کے بعد علامہ اقبال نے کہا کہ غازی صاحب میں نے آپ کی وصیت کو پورا کیا ہے، اب آپ بھی میری وصیت کو پورا کیجیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اور یہی وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی، کتنے بڑے پیر، جب یہ آئے نا تو لوگوں نے چہرے سے چادر ہٹانا چاہیے، لیکن پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چہرے سے نہ ہٹاؤ، قدموں سے ہٹاؤ۔ جب قدموں سے ہٹایا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غازی صاحب کے قدموں کو چوم لیا۔ 21 سال کے نوجوان تھے، 21 سالہ نوجوان تھے یہ، اور لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ تو اتنے بڑے پیر ہیں، آپ کے لاکھوں مرید ہیں، آپ نے ان کے قدموں کو چوم لیا۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نوجوان نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اس نے میرے نبی، میرے نانا جان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ یہ وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور دیکھیے غازی صاحب نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کی تو دیکھیے آج ان کے پورے خاندان کے یہاں لوگ یہاں پر موجود ہیں، سارے اس احاطے کے اندر ان کے مزارات موجود ہیں۔ غازی صاحب کا فیضان دیکھیے، ایک بندے نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کی، پورا خاندان فیض یاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین غازی صاحب کے صدقے ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ غازی صاحب کا کیس لڑنے کی بدولت قائد اعظم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آج ان کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے، آج ان کو بڑا اعزاز اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیس لڑنے کی بدولت، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غازی صاحب کے فیضان سے مستفیض فرمائے، ان کے مزار پر کی رحمتوں و برکتوں کی بارشیں نازل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر عثمان و حیدر، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔